ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والله ورسوله أحق أن يرضوه صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله بعد الصلاة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم حضرات علی مبارک، مختصر وقت ہے اور مختصر جز میں نے قرآن حکیم سے تلاوت کیا ہے۔ بندہ مومن کے لیے جو ہم سے پہلے چلے گئے، جو موجود ہیں اور جو قیامت کا قائم ہے، تا قیامت اللہ تعالیٰ نے انسان کے حقوق و فرائض کو متعین فرما دیا، اور ہماری زندگی اور زندگی کے معاملات یہ اپنی جگہ زندگی کی ہر سانس اور ہر گھڑی میں جو پریارٹی ہے اور جو اہمیت ہے وہ ایک ذات کی ہے جس کا نام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول ہی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اور یہ لمبی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بات ہو، اللہ کی محبت کی بات ہو، اللہ کی رضا کی بات ہو، تو یہ بھی آسانی کے ساتھ سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جانا چاہیے کہ آقا کے توسل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، نہ خدا کی محبت، نہ خدا کی رضا، نہ خدا کی جناب اطاعت، نہ اس کی پیروی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور ہدایت کو انبیاء کے توسل اور وسیلہ سے ہمیں پہنچایا ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اور جہاں تک آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کا تعلق ہے، ہر امت میں نبی محترم ہوتا ہے اور نبی ہی قابل تقلید ہوتا ہے اور نبی ہی قابل فخر ہوتا ہے، قابل عزت ہوتا ہے اور قابل تعظیم و توقیر ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر امت میں اس نبی کی تعظیم و توقیر ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے یہی سلسلہ جو ہے وہ چلا آیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد تعظیم و توقیر کا جو حق آقا کا ہے، آقا کی تعظیم و توقیر جن کو حضور کے توسل سے تعظیم و توقیر عطا کی گئی، آقا کی تعظیم تو ان پر بھی فرض ہے، حضور کی اتباع ان پر فرض ہے، اور اسی لیے عالم ارواح میں انبیاء نے حضور کی نبوت و رسالت پر اللہ تعالیٰ سے ایمان لانے کا اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ وعدہ کر چکے، اور اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نبوت عطا نہ کرتا اگر وہ حضور کی نبوت پر اقرار نہ کرتا۔ اگر حضور کی نبوت پر اقرار ہوتا ہوا ہے تو اسی لیے وہ نبی ہے۔ اگر نبی حضور پر ایمان لانے کے بغیر نبی نہیں بن سکتے، نبی نہیں رہ سکتے، تو امتی حضور پر ایمان لائے بغیر امتی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ہمارے آقا کی امتیازی شان ہے۔ اور پرسوں بھی میں نے کہا تھا
اپنی آخری گفتگو جو میں کر کے آیا ہوں میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یہاں پہ علماء دیوبند اور علماء وہابیہ اور باقی جو مکاتب فکر ہیں ہمارا ان کا فرق ہے. تو وہ فرق یہ ہے کہ وہ صرف نبی کی اتباع کرتے ہیں نماز روزے اور عبادات کے لیے. جس طرح قبلہ قاری صاحب نے تلاوت کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کی تخلیق ہم نے اس لیے کی کہ تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. تو مقصد ہے تخلیق کا عبادت الہیہ. لیکن آپ کو اسی پہ موقوف نہیں رہنا چاہیے کہ عبادت کا مقصد ہی تخلیق ہے اور تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور تو عبادت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور اہم چیز ہے جو پردہ سکرین سے پیچھے ہے، جو اصل فلسفی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی محبت کون اختیار کرتا ہے اور کون نہیں. سبحان اللہ. تحویل قبلہ کی بات ہوئی نا. سبحان اللہ. اب عبادت کے لیے تحویل قبلہ تھا تو دوسرا سپارہ شروع کرے سیقول الصفحاء سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ ہم نے قبلہ بدلا، نماز کی حالت میں بدلا. تو نماز اگر کسی کی خراب کیوں کرنی تھی؟ صحابہ کی نماز کو خراب کیوں کرنا تھا؟ نماز پڑھ لیتے تو حکم آ جاتا کہ بھائی آج سے ادھر نہیں ادھر پڑھ لیتے. لیکن فرمایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے حالت نماز کے دوران عین حالت نماز میں تحویل قبلہ کا حکم دیا. اور جب حکم ہو جائے تو نبی 2 رکعتوں کو ادا کرنے کے بعد 2 رکعتیں مزید اس سمت میں ادا کرنے کے پابند نہیں ہیں. کیوں؟ جس سمت حکم ہوا اسی لمحہ اسی لحظہ نبی پابند ہے کہ رکعتوں کو بھی، جو کہتے ہیں نا نبی سے گناہ کا خدا نخواستہ معاذ اللہ احتمال ہے، خطا کا احتمال ہے. خطائیں مشیت یزدی کے مطابق ہیں. اگر نبی کو حکم حالت نماز میں ہو تو وہ عین حالت نماز میں ہی قبلہ بدل دیں. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہ نماز کو ختم کرنے کے بھی پابند نہیں رہتے. اس لیے کہ وہ اگر پابند ہوں گے تو اس حکم کے ہوں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. وہ حکم یہ تھا کہ ابھی اسی وقت فی الفور اپنا رخ جدھر آپ کی مرضی ہے جس قبلے کی طرف پھیر لے. تو مرضی تو تھی، پھر پھیر لیا. اب یہ تو تھا اس کا جو پیچھے اس کا ایک ماحول تھا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدلا کیوں ہے میں نے حالت نماز میں کیوں بدلا؟ یہ میرا موضوع سخن تھا. حالت نماز میں تحویل قبلہ اس لیے ہوا، فرمایا کہ الا لنعلم من یتبع الرسول وممن ينقلب على عقبیہ، تاکہ ہم دیکھیں کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وہ کہے گا یہ کمال ہے، یہ تماشا ہے، یہ مذاق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. فرمایا نہیں، ہمیں نمازوں کی اور رکوع و سجود کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ ہمارے محبوب کی پیروی کی کریں. سبحان اللہ. معلوم ہوا. اب اس موضوع کو جو میں نے کہا، جو علماء دوسرے جو سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت بتانا یا کروانا ہی مقصود تھا، تو پھر میں یہ عرض کرتا ہوں، میں نے پرسوں جو عرض کیا وہ یہ تھا، اگر عبادت کروانا ہی مقصود تھا تو پھر آقا کی تعظیم و توقیر، آپ پر ایمان لانا، آپ کی عظمت کی باتیں کرنا، آپ کی تعریف اور آپ کے اوصاف کو پچھلی کتابوں میں، پچھلی امتوں میں نبیوں نے کیوں بیان کیا؟ نماز روزہ سیکھنے کے لیے، بھائی ان کی تو اپنی شریعت تھی، ان کا تو اپنی نماز تھی، ان کا اپنا روزہ تھا، ان کا اپنا حج تھا. اب انہوں نے عبادت کی اپنے نبی کی شریعت کے مطابق، لیکن ہر نبی نے حضور کی بات کیوں کی؟ اگر تو تیرا مقصد صرف یہ ہے کہ احمد مختار کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں 4 رکعتوں کو ادا کرنے کی وہ طریقہ سکھا دے بس، اس کے بعد وہ فارغ ہے، تو پھر آپ بتائیں مجھے، تو جو پچھلا ذکر ہے انبیاء کا ذکر کرنا حضور کی آمد سے پہلے وہ کیوں تھا؟ حضور کی تعریفیں اور توصیفیں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں رکھی وہ کیوں رکھی؟ اگر نمازیں روزے پڑھانا ہی مقصد تھا، سکھانا ہی مقصد تھا، تو پھر جب آتے پیدا ہوتے
نبوت کے منصب کو سنبھالتے، اس کے بعد اپنی شریعت کو لانچ کرتے، امپلیمنٹ کرواتے، پیروی کا حکم دیتے تو کر لیتے. لیکن آقا کی پیدائش سے پہلے ظاہری جو ولادت باسعادت کا وہ معاملہ تھا، اس سے پہلے تشریف آوری سے پہلے آقا کا علم ہونا لوگوں کو، جس طرح وہ مشہور آیا مبارک یارفون حکما یارفون ابناءہم، کہ وہ اپنے حضور کو جانتے تھے، اتنا علم رکھتے تھے. تو اتنا علم کوئی سرسری تو نہیں ہے نا کہ ہر روز 9 بجے کے خبر نامے میں کسی چیز کا اعلان کیا جائے تو ہو سکتا ہے اگلے دن وہ بھول جائے. لیکن ہم تو 5 وقت اذان ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے، حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہے. کسی کو معلوم ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے. یہاں تو وہ ہیں جو بارٹلا ہیں لیکن وہ قل هو اللہ سے بھی واقف نہیں ہے. تو یہ تضحیق اور توہین کی بات نہیں ہے، دین سے دوری کی بات ہے اور دین سے بے رغبتی کی بات ہے، توہین کی بات نہیں ہے. توہین تو خود بخود ہو جاتی ہے جب انسان کو قرآن و سنت سے پیار نہ ہو. تو قرآن و سنت سے پیار کہاں سے ہوگا؟ اگر ان محافل میں آئے گا، ماں باپ سکھائیں گے، اولاد کو درس دیں گے اور کسی مجلس میں بٹھائیں گے تو پھر یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. وہاں تو پی ایچ ڈی کی باتیں ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں. تو بہرحال معلوم ہوا صرف عبادت مقصود نہ تھی. حسن رضا بریلوی تو کہتے ہیں نا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو یہ شان محبوبی جو دکھائی جانے والی ہے یہ صرف حضور کی امت کو دکھانی ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو دکھانی ہے؟ اگر تو صرف حضور کی امت کو دکھانی ہے بنی نوع انسان کو چھوڑ کے امت کو، تو امت کو تو پہلے ہی معلوم ہے اللہ رسول حق و یردو ہمارا سامنا کہ اللہ رحمت للعالمین، تو معلوم ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم فرفعنا لک ذکرک، تو معلوم ہے. امت تو جانتی ہے. تو معلوم ہوا تمام بنی نوع انسان کو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو شان محبوبی بنی نوع انسان کو دکھانی ہے، کل کائنات کو. حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر فخر نہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر فرمایا کہ انا حامل لواء الحمد للہ یوم القیامہ، میں ہی حامل لواء حمد ہوں قیامت کے دن. اور تمام انبیاء اور تمام جناب رسل جو ہیں اس جھنڈے کے تلے ہوں گے. اور فرمایا بڑا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، حدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. تو معلوم ہوا صرف امت کو ہی شان محبوبی نہیں دکھانی بلکہ کل کائنات اور بنی نوع انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبیت دکھائی جانے والی ہے. اب اس لیے جن کو شان محبوبی دکھائی جانی ہے نا وہ آج بھی اس شان سے واقف ہیں. یہ نہیں کہ آج ان کو اس شان سے ناواقف رکھا کہ وہ اپنی مرضی جی ٹھیک ہے اپنی مرضی آئے اپنی مرضی سوئیں اپنی مرضی جائیں. نہیں، اس لیے فرمایا کہ ہر نبی نے حضور کی بات کی، ہر نبی کی شریعت میں حضور کی بات ہے اور ہر نبی کی کتاب اور صحیفے میں حضور کی نعت ہے. سبحان اللہ. معلوم ہوا کل کائنات بشمول آدم علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام وہ تمام انبیاء حضور کے نعت خوان ہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سب حضور کے اور تمام امتیں. اب قرآن کہتا ہے، یہ سنی مولوی نہیں کہتے. مولوی سنی کہے سنی مولوی ہے تو سنی ہے. سنیت صرف نام فاضل بریلوی کا نہیں ہے. فاضل بریلوی تو ابھی جمعہ 8 دن کی پیداوار ہے. سنیت تو نام ہے، آقا نے نام رکھا، 1400 سال کی تاریخ کا نام سنی ہے اور عقیدہ حقہ کا نام سنی ہے. سبحان اللہ. اور اس عشق و مستی کے کارواں کا نام سنیت ہے. یہ ہے اہل سنت و جماعت. اب معلوم ہوا کہ صرف عبادت کروانا ہی مقصود نہیں. اگر مقصود ہوتا تو پھر وہ تو پچھلے کہہ چکے کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں رول آؤٹ نہیں کیا
ریفیوز نہیں کیا، ان کی بات کو پس پش نہیں ڈالا اور ان کی بات کا ڈینائل نہیں کیا، ڈینائی نہیں کیا کہ نہیں تم عبادت کچھ اور کرتے ہو، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ تو مقصد تو یہی ہے، عبادت وہ کروائیں گے، ہمیں اپنے محبوب کی شان دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ محبوب کا طریقہ ہمارا طریقہ ہے، محبوب کی رضا ہماری رضا، محبوب کی محبت ہماری محبت، محبوب کی ناراضگی ہماری ناراضگی۔ تو پھر عزیزان گرامی قدر، یہ جو علماء دیوبند اور فلاں سو اینڈ سو، یہ کس منہ سے کہیں گے کہ ہم عبادت بس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بس؟ اور میں پرسوں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مسجد کی دیواروں پہ نبی کا نام جو ہے وہ اس سے دیوار بوجھل ہو جاتی ہے، یہ دیواریں بوجھل نہیں ہوتی، کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ اور علماء اور محدثین اور اکابرین کہتے ہیں یہ نام نہ ہوتا تو آدم کو نجات نہ ملتی، توبہ قبول نہ ہوتی، اور یہ نام نہ ہوتا تو نوح کا وہ بیڑا، وہ کشتی، وہ کبھی بھی وہ تیرتی نہ، وہ ڈوب جاتی۔ علماء کہتے ہیں وہ تیرتی کیوں رہی؟ پتہ کیوں تیرتی؟ فرماتے ہیں اس پر آقا کا نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور شہنشاہ لاسانی۔ آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام حضرت فاروق اعظم کی اس روایت کو اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم آپ کو کیسے پتا یہ نام جو ہے، اس نام کا وسیلہ؟ نے کہا میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے عرش کی ساق پہ لکھا دیکھا تھا، میں نے اس جنت میں دیکھا جس ماحول میں میں آیا، میں نے اس کی مطلب لکھا دیکھا کہ اس نام کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہے، آخر ظاہر ہے تیرا اس سے کوئی تعلق ہے، سبحان اللہ، تعلق ہے جو پوری کائنات میں واحد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان محبوبیت ہے، سبحان اللہ۔ اب فرمایا اب امتی یہ سمجھتے ہیں اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، امتی سمجھتا ہے رسول کا حق فائق کیسے ہے کہ میں اسے راضی کروں، تو بس تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ تو امتی ہو کے انہیں راضی کیوں نہ کرے، تو امتی ہو کے انہیں راضی کیوں نہ کرے، اور تیرا امتی ہو کے ان کو راضی کرنا فرض اولی کیوں نہ ہو، جبکہ وہ خدا ہو کے، معبود ہو کے، الہ ہو کے، خالق ہو کے خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے، آپ کی رضا ہماری منشا ہے، ہم نے آپ کو ناراض نہیں کرنا۔ جائیں تاریخ کی کتب میں کہیں اٹھا کے دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کی کہیں بات کی ہو خدا نے؟ جنہوں نے کہا تھا نا یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں، جائیں جبل ملائکہ بھائی سارے سر وہاں کے آ رہے ہیں کے پاس، وہاں جی بغایا جی وہاں پہ ملائکہ لڑنے کے لیے اترے تھے، خون بہانے کے لیے کہ نہیں آئے تھے؟ اب خون بہانے آئے تھے یا تسبیح کرنے آئے تھے؟ یہاں پہ بدر میں کیا کرنے آئے تھے؟ آقا کے لیے وہ کچھ ہو سکتا ہے جو اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوئے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ محبوب آپ کو ناراض نہیں کرنا، آپ کو راضی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری منشا ہے، ہماری مرضی ہے، ہماری خواہش ہے، اور ہماری زندگی کا ہماری رضا ہی یہ ہے کہ آپ کو راضی کیا جائے، اور امتی کی زندگی کا مقصد محبوب کی رضا نہ ہو تو پھر امتی کیسے کہلا سکتا ہے؟ وہ تو نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے امتی ہر حال میں اپنی زندگی میں جو حق رکھتا ہے، جو فرض اپنی ذات پر رکھتا ہے اور حق رکھتا ہے رسول اللہ کی ذات کو راضی کرنے کا، اور رسول اللہ کا حق ان پر فائق ہے، تو عزیزان گرامی قدر میں صرف ایک اشارہ کر کے اس کو وائنڈ اپ کر دوں گا۔ پوری کائنات میں کسی کے حقوق پر نبی کی نعت کا ہر پہلو نمایاں ہے، نبی پاک کی ہر حیات کے ہر پہلو کا جو وہ ہے اثر اور تعلیم اور جو تربیت اور اس کی
جو حکم ہیں وہ نمایاں ہیں، وہ احکام نمایاں ہیں، جامع ہیں، بہت سے ہیں۔ حضور کی رضا کی بات کریں، پیروی کی بات کریں، حضور کی ناراضگی سے بچنے کی بات کریں، اتباع کاملہ کی بات کریں، شان محبوبیت کی بات کریں، بہت سے احکام ہیں۔ اور وہیں پہ یہ احکام بھی موجود ہیں، آقا کو راضی کرنے کے احکام موجود ہیں کہ محبوب آپ کو راضی کرنا امت پر فرض اولی ہے، اور جہاں بھی اپنا نام ساتھ رکھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ اور ہیں خدا اور ہے۔ یہی مطلب ہے نا، وگرنہ اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ اگر اللہ نے راضی مصطفیٰ پاک کی ذات سے ہی ہونا ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا نام نہ لے، یہی فرما دے اللہ ہو، یہ چھوڑ دے رسول ہو، بس اس کا رسول حق کو یہ تو حق رکھتا ہے مجھے راضی کیا جائے، لیکن اپنا نام بھی ساتھ رکھا، اپنا نام ساتھ اس لیے رکھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ اور ہے خدا اور ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی رضا ہی خدا کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ تو آپ کا کوئی ملاقات کا کوئی سبب دنیا میں نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں موسیٰ نہیں دیکھ سکے آپ کیسے دیکھو گے؟ جو دیکھ نہیں سکے، اب موسیٰ نہ دیکھ سکے تو یہ امتیں کیسے دیکھ سکیں گے؟ تو معلوم ہوا ایک دیکھ سکنے کی صلاحیت ایک ذات میں ہے، وہ آقا کی ذات ہے، اور آقا کی سبحان اللہ۔ انبیاء کی جو ذوات قدسیہ ہیں وہ کیوں ہیں؟ فرمایا الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے انبیاء کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ ان کی اتباع میرے حکم کے ساتھ ان کی اتباع کی جائے۔ اب محبوب کی اتباع کروانا ہی مقصود ہے، لیکن ساتھ اپنا نام بھی رکھنا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ و رسول، اور کہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حالانکہ یہی کہہ دیا جاتا کہ بس رسول نہیں، یہاں فرمایا صرف رسول کی وہ حق رکھتے ہیں زیادہ تم پر، تمہاری زندگیوں پر، کہ تم انہیں راضی کرو۔ تو معلوم ہوا یہ حق کنہوں نے ادا کیا؟ یہ حق کسی نے اس سے پہلے ادا کیا؟ اس سے پہلے کسی نے ادا کیا ہے یہ حق؟ اس حق کو نہیں کیا ہے، صحابہ نے کیا، صحابہ نے کیا، صحابہ کے سچے متبعین نے کیا، پیروی کرنے والوں نے کیا، اکابرین نے کیا، ائمہ نے کیا، وہ حق ادا کیا جیسا حق کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ واللہ ورسول احق ان یرضوہ، وہ حق جنہوں نے ادا کیا وہ صحابہ ہیں، اور صحابہ میں سب سے پہلے کو دیکھ لیں جن کا نام سید الصحابہ، امیر الصحابہ، امیر المومنین، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات والا صفات ہے۔ اب جو پہلے ہیں، جو اس امت میں سب سے پہلے ہیں صحابی، جو حق انہوں نے ادا کیا آخر تک وہ حق سب پر اسی طرح فرض ہے، اور تا قیامت فرض رہے گا، بس جس طرح وہ کرتے رہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لائے، کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے۔ ان لوگوں سے مراد اکابرین علماء محدثین اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں ان لوگوں سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی، علماء کہتے ہیں ناس کیوں کہا، اصحاب کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں ناس اس لیے کہا، یہ وہ ہیں جو ناس کا مطلب انسان، یہ وہ ہیں جو صحیح معنوں میں انسان ہیں، بلکہ انسان نہیں، انسانوں کا صحیح حسن، انسانوں کا زیور اور انسانیت کا بناؤ سنگار، یہی ہیں جو مصطفیٰ کے صحابی۔ کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان جاہلوں جیسا، پاگلوں جیسا ایمان لائے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، علیہ باللہ۔ انہوں نے صحابہ کی صفاحت کی بات کی، تو صحابہ کی صفاحت کیوں کی؟ کیونکہ صحابہ صرف نمازوں کے لیے نبی کے پیچھے نہیں کہتے پیچھے سے امام دے، وہ تو نبی کا لعاب دہن بھی چاٹتے تھے، نبی کا خون بھی پیتے تھے، قول و براز کا کو یہ کہتے تھے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔
آپ سمجھے ہیں نا، بول و براز جیسے جس کو بھی کہتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں، تو پھر صرف نمازوں کے لیے صحابہ نے جناب امامت کی، اچھا پیچھے سے امام دے 3 رکعت 2 رکعت 4 رکعت پیچھے سے امام دے، یہ کہا صرف انہوں نے حضور کی ہر نسبت کی حیا کی اور ہر نسبت کو معتبر جانا اور ہر نسبت کو اپنا مقدر جانا اور اپنے مقدر کا عروج حضور کی نسبت کو جانا۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول ہی زیادہ حق رکھتے ہیں انہیں راضی کیا جائے۔ اب دنیا میں کسی کی جو جی چاہتا مرضی کرتا پھرے، لیکن آخر کار ایونچولی وی آل آر اکاؤنٹیبل بفور دا آلمائٹی، ہم نے سب نے جواب دہ ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ تو اب آنا ہے وقت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ وقت آئے گا اور اس وقت سے ڈرنے والے، اس وقت کی تیاری کرنے والے، اس وقت کا ساز و سامان کرنے والے وہ وہی ہیں جنہوں نے آج اتباع کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ اس سے سلام مانگے، مانے گا قیامت میں اگر مان گیا۔ آج وقت ہے کہ آج اتباع کاملہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ بس